السلام علیکم دوستو یہ تاریخ کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ 1918 میں جب 4 سال بعد پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی تو پوری دنیا میں صدیوں سے قائم عرب اسلامی آزاد ممالک نو آبادیاتی نظام کے تحت غلامی قبول کر چکے تھے، اور یوں 1918 سے لے کر دوسری جنگ عظیم 1945 کے اختتام تک دنیا میں آزاد اسلامی ملک کہلانے والے 3 یا 4 ملک ہی باقی بچے تھے، جن میں حقیقی معنوں میں تو صرف ترکی ہی آزاد ملک تھا۔ وہ عرب ممالک جو 1918 تک خلافت عثمانیہ کے زیر اقتدار تھے، ان میں صرف سعودی عرب کو انگریزوں کی جانب سے پوری آزادی کا برائے نام حکم تھا، اور یہ بھی غالباً اس لیے تھا کہ انگریز مقبوضہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جانب سے تحریک خلافت کا زور دیکھ چکا تھا، اور اب اگر مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں بھی غیر ملکی فوجی ہوتے تو اسے معلوم تھا کہ تمام دنیا میں مسلمانوں کی جانب سے اس کا شدید رد عمل آئے گا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ سعودی عرب سمیت دنیا کے تمام مسلمان ملکوں میں تیسری اینگلو افغان جنگ 1919 کی طرح کی صورتحال ہو جاتی، اور برطانیہ جو جنگ عظیم اول کا فاتح ہونے کے باوجود امریکہ کے مقابلے میں اب دنیا کی سپر پاور نہیں رہا تھا، اور اس جنگ کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا، اس نے حکمت سے کام لیا تھا اور سعودی عرب کو آزاد ملک کا درجہ دے دیا تھا۔ ایران کا بھی اگرچہ یہی دعویٰ تھا، مگر یہاں برطانیہ اور روس دونوں کے اثرات تھے۔ اور دوستو، افغانستان نے تیسری اینگلو افغان جنگ کے بعد 1878 سے برطانیہ کو ایک بڑی رقم کی سبسڈی کے عوض دی گئی خارجہ پالیسی اور دفاع کے امور واپس لے لیے تھے، اور اس کی حیثیت سابق سوویت یونین اور برطانوی ہند کے درمیان حائلی ریاست یعنی بفر اسٹیٹ کے طور پر بحال ہو گئی تھی، اور یوں افغانستان غازی امان اللہ کے دور حکومت تک اپنی پالیسیوں کے لحاظ سے بھی مکمل آزاد تھا۔ اگر دیکھا جائے تو 1918 سے 1945 تک، جب دوسری جنگ عظیم کے بعد 1945 میں قائم ہونے والے عالمی ادارے اقوام متحدہ کے اس وقت ایک امن بنیادی ممبران میں مقبوضہ ہندوستان، ڈومینین آف کیوبا، پاناما، بولیویا، وینزویلا اور عراق جیسے ملکوں کی حکومتوں کے نام بھی تھے، مگر یہ بھی نو آبادیاتی نظام سے اس وقت مکمل آزاد نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح اس وقت شام اور عراق میں شاہ فیصل ثانی، اردن میں 1946 میں بادشاہت کے قیام پر شاہ عبداللہ اول، اور سوڈان و مصر کے بادشاہ شاہ فاروق تھے، اور باقی عرب دنیا میں بھی جو ملک اس وقت سیاسی نو آبادیاتی نظام سے آزاد ہو رہے تھے، وہاں پہلے ہی سے بادشاہوں کی نامزدگیاں برطانیہ کی مرضی اور مشاورت سے ہوئی تھیں۔ پھر ہمارے بادشاہوں کی طرح یہ اس نازک دور میں بھی کہیں زیادہ عیاش بادشاہ تھے۔ دوستو، مصر کے بادشاہ شاہ فاروق کا صرف ایک واقعہ یہاں اس وقت کی صورتحال اور بادشاہ کے مزاج کے اعتبار سے دیکھیں۔ شاہ فاروق باقی برائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے بہت بڑے جواری بھی تھے۔ اس دور میں ہالی ووڈ کے مشہور اداکار عمر شریف کی والدہ یہاں قاہرہ میں ایک جوئے خانے کی مالک تھیں۔ ایک بار شاہ فاروق اس خاتون کے ساتھ فلاش کھیل رہے تھے، کیسینو کی مالکن کے پاس 3 کوئنز یعنی بیگم کے 3 پتے آئے، تو اس نے زیادہ سے زیادہ اور بڑے داؤ لگانا شروع کر دیے۔ اس پر شاہ فاروق نے بھی بڑی رقم کے داؤ لگائے، جس پر وہ ڈر گئی، اس کے پاس رقم بھی ختم ہو رہی تھی، تو اس نے شو کی رقم ٹیبل پر رکھی اور بادشاہ سے کہا اپنے پتے دکھا دیں۔ شاہ فاروق بولے 3 بادشاہ۔ خاتون گھبرا گئیں اور پھر احترام سے گزارش کی کہ میں نے شو مانگی ہے۔ شاہ فاروق نے تینوں پتے دکھائے تو وہ بولی اس میں تو 2 بادشاہ ہے، جس پر شاہ فاروق نے کہہ لگاتے ہوئے اپنی جانب اشارہ کیا اور کہا تیسرا بادشاہ میں ہوں، اور ساری رقم خاتون کی طرف بڑھا دی۔ دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی شاہ فاروق نے کہا تھا کہ آخر میں اس دنیا میں 5 بادشاہ رہ جائیں گے، جن میں سے 4 تاش کے اور 1 برطانیہ کا بادشاہ ہوگا۔ تو اتنا شعور رکھنے والا مصر کا یہ بادشاہ تھا جو دولت کو جوئے میں لٹا رہا تھا، اور اسی کے عہد میں اسرائیل قائم ہوا۔ یوں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ عظیم اول کے اختتام سے جنگ عظیم دوم کے اختتام تک 27 برسوں کے عرصے میں ان عرب ملکوں میں صورتحال یوں تھی کہ بالحاظ عمر ان کی آبادیوں کا سب سے بڑا حصہ وہ تھا کہ جس نے ترک خلافت کے دور میں ترکوں کا غیر جمہوری انداز بھی دیکھا تھا، اور پھر اپنے لیڈروں کی جانب سے ترک خلافت کے خلاف عرب قوم پرستی کی بنیاد پر جنگ بھی دیکھی تھی۔ جب جنگ عظیم اول میں ترکی جرمنی کے ساتھ مل کر برطانیہ سمیت مغربی قوتوں کے خلاف جنگ میں مصروف تھا، تو دوسری جانب عرب اس موقع کو غنیمت جان کر قوم پرستی کی بنیاد پر ترکوں کے خلاف برطانیہ کی فوجی اور مالی امداد کے ساتھ مصروف جنگ تھے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عرب رہنما بھی ترکوں کے خلاف اس جنگ کو جہاد قرار دیتے تھے۔ دوستو، جنگ عظیم اول میں جرمنی اور ترکی کی سلطنت کی شکست کے بعد ترکی بطور ایک آزاد جمہوری ملک دنیا کے نقشے پر ابھرا۔
ایک ایسا ملک جہاں عرب ملکوں کے خلاف غم و غصہ تھا، اور اس کی وجہ جنگ میں عربوں کی جانب سے انگریزوں کی حمایت اور مدد تھی۔ ترکی کے اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کو جدید خطوط کی بنیاد پر ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کی کوشش کی، اور چونکہ ترکی کا ایک حصہ یورپ میں بھی آتا ہے اور قبل از اسلام سے لے کر بعد کے زمانوں تک یہاں کے لوگوں کے روابط یورپ سے بھی رہے، تو یوں اتا ترک نے اپنی جدت پسندی کی وجہ سے اس لکیر یا لائن کو بھی پار کر دیا کہ جو تہذیبی طور پر اسلامی معاشرتی اقدار اور مغربی اقدار کے درمیان تہذیب، ثقافت اور تمدن کو واضح کرتے ہوئے مسلم معاشرے کی اپنی شناخت کو قائم رکھتی ہے۔ اور دوستو، اسی اتا ترک نے بعد میں اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا۔ دوسری طرف یہ بھی عجیب صورتحال تھی کہ جب اسرائیل قائم ہوا تو ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ جنگ عظیم اول سے لے کر جنگ عظیم دوم تک یہ بڑے ملک تھے کہ جن کی آبادی مسلم اکثریت کی تھی، مگر ایک جانب یہ مغربی تہذیب کو اپنائے ہوئے تھے، تو دوسری طرف عرب ملکوں اور عرب قوم پرستی کے مقابلے میں اپنی قومی شناخت کی بنیاد پر اس وقت دین اسلام کے اسلامی اتحاد کے مقابلے میں اپنی قوم پرستی پر فخر کرتے تھے۔ دوستو، افغانستان میں غازی امان اللہ خان کو آج بھی تعلیم یافتہ طبقہ افغانستان کے لیے ایک مثالی بادشاہ قرار دیتا ہے، جبکہ ان کے عہد میں ان کے خلاف بغاوت کی بنیاد یہی تھی کہ وہ مغربی تہذیب کو پسند کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے صرف 1919 میں انگریزوں کے خلاف تیسری اینگلو افغان جنگ لڑی تھی، بلکہ اس جنگ میں جنگ کے میدان میں بھی فتح حاصل کی تھی اور اخلاقی طور پر بھی جیتے تھے، مگر اپنی مغرب پسندی کی وجہ سے وہ افغان عوام کی بغاوت کی وجہ سے بہت ہی جلد اقتدار سے الگ کر دیے گئے اور باقی کی زندگی روم میں جلا وطنی میں گزاری۔ ایران کے بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی بھی ایرانی قوم پرست بادشاہ تھے۔ ان کی اس قوم پرستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جب اپنی بادشاہت کے خاتمے سے 3 سال پہلے اپنے شہنشاہت کا جشن منایا تو اس شہنشاہت کا تعلق 2500 سال قبل سائرس اعظم سے جوڑا، جس نے عراق، شام، مصر، فلسطین، سینٹرل ایشیا اور ہمارے ہاں سندھ تک کے علاقوں کو فتح کیا تھا، اور اس بادشاہ کو یہودی پیغمبروں کے بعد عظیم تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے طویل عرصے تک جلا وطنی میں انتہائی ذلت آمیز زندگی گزارنے والی یہودی قوم کو دوبارہ باوقار انداز میں فلسطین لا کر آباد کیا تھا، اور پھر 1917 میں جب بلفور اعلانیہ کے تحت برطانوی حکومت نے فلسطین میں دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے اسرائیل کی آزاد اور خود مختار ریاست بنانے کا اعلان کیا، تو اسی سال جنگ عظیم اول کے خاتمے سے 1 سال پہلے روس میں اشتراکی انقلاب کے بعد لینن اور اسٹالن نے ترکی اور جرمنی کے خلاف اتحاد سے روس کو جنگ سے باہر نکال لیا تھا، اور ان کا یہ فیصلہ اخلاقی اور نظریاتی فیصلہ تھا۔ 1917 کا روسی اشتراکی انقلاب بھی روس میں زار بادشاہ کے خلاف تھا، جو جنگ عظیم اول سمیت دیگر جنگوں میں نہ صرف لاکھوں روسیوں کو مروا چکا تھا بلکہ اربوں ڈالر کی دولت کے ساتھ اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص بھی تھا، اور اس کی اپنے عوام میں بری شہرت کی ایک اور وجہ اس کی ملکہ کا تعلق تاریخی طور پر بدنام، بدکار اور عیاشی سے جڑی شخصیت راسپوٹین سے بھی تھا، اگرچہ راسپوٹین کو کمیونسٹ انقلاب سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے بھی روس کے عوام میں بادشاہت کا بطور ادارہ وقار مجروح ہوا تھا۔ تو روس میں کمیونسٹ انقلاب کے کچھ عرصہ بعد ہی اس بادشاہ کو اس کے خاندان کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ روس کے انقلاب اور اس کے نتیجے میں رونما ہونے والے واقعات اور ان کے اثرات پوری دنیا پر مختلف انداز سے مرتب ہو رہے تھے۔ چین میں بھی کمیونسٹ تحریک کو کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں، اور ماؤ زے تنگ چینی کمیونسٹ انقلاب اور آزادی کے قریب تھے۔ تو دوستو، اب دنیا بھر کے سرمایہ دار یورپ اور دیگر ممالک کے مقابلے میں اپنے سرمایہ کو امریکہ میں زیادہ محفوظ سمجھتے تھے، اور اس وقت بدلتی ہوئی دنیا کے مالیات، اقتصادیات اور معاشیات کے ماہرین اور سرمایہ دار، کہ جن میں ایک بڑی تعداد یہودیوں کی بھی تھی، نئے سپر پاور امریکہ منتقل ہو گئے تھے، اور پھر ان قوتوں نے عالمی طور پر سینٹرل بینکنگ سسٹم اور سٹاک ایکسچینج کے ساتھ ساتھ امریکہ، برطانیہ اور سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام سے منسلک دیگر مغربی ممالک کے مالیاتی میکنزم کے ساتھ ساتھ کمیونزم سے تحفظ کے لیے ایک حکمت عملی بھی بنا لی تھی، اور اب اس حکمت عملی پر عمل درآمد بھی کیا جا رہا تھا۔ پھر روس کی عظیم بادشاہت کا حال دیکھ کر دنیا بھر کے بادشاہ بھی اپنے تحفظ اور بچاؤ کے لیے امریکہ اور برطانیہ ہی کی جانب دیکھتے تھے۔ تو دنیا بھر میں اس پورے تاریخی پس منظر اور ماحول میں کچھ آزاد اور باقی اکثر نوآبادیاتی نظام میں جکڑے اسلامی ممالک کے کروڑوں عوام شدید کنفیوژن کا شکار تھے کہ جب اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم اور اسرائیل کے قیام کی قرارداد کو منظور کیا
اور پھر 14 جولائی 1948 کو فلسطین کی تقسیم کے بعد اسرائیل کی ایک خود مختار آزاد ریاست قائم کر دی گئی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔